الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وحبا حصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب رسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 منها 4 حرم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا اور پیدائش سے لے کر موت تک جتنی ضرورتیں ہیں ان تمام کا انتظام فرما دیا۔ بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے احکام کو ہم تک بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچا دیا اور ہم کو زندگی گزارنے کا ایک ایسا بہترین طریقہ اور راستہ بتلا دیا کہ اس طریقے پر چل کر یقیناً ہم دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مہینہ عربی کے اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ ہے، یعنی کہ عربی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ ہم لوگوں کو یعنی کہ اکثریت کو انگریزی مہینوں کے نام تو یاد رہتے ہیں، لیکن عربی مہینوں کے نام یاد نہیں رہتے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی عربی مہینوں کے نام نہیں یاد کراتے ہیں، نہیں سکھاتے ہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے ہمارے اوپر، جبکہ اسلام کہ جو بھی احکامات ہیں، چاہے وہ عید الفطر ہو، رمضان المبارک ہو، یا ایک عید الاضحیٰ ہو، یا محرم الحرام ہو، یا حج کے مہینے ہوں، یہ تمام کا تعلق عربی مہینوں سے ہی ہے۔ چاند دیکھنے کے ساتھ مہینے کی شروعات ہوتی ہے۔ ہلال جب نکلتا ہے، پہلا چاند نکلتا ہے 1 تاریخ کا، تو مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اور عربی مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ جب چاند 29 دن کو ہی دکھ گیا تو پھر وہ مہینہ 29 پہ ختم ہو جاتا ہے۔
اور اگر 29 کو چاند نہیں دکھا تو پھر 30 دن کا وہ مہینہ ہوتا ہے، 30 کو بھی چاند نہیں دکھا تو پھر اب 31 کی گنتی کا سوال نہیں ہے، بس دوسرے دن سے اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ انگریزی میں 30 اور 31 کا ہوتا ہے، لیکن عربی میں 29 اور 30 کا ہے۔ 29 کو چاند دیکھنا ہے، اگر چاند دکھ گیا تو اس کا مطلب اگلا مہینہ شروع ہو گیا، اور اگر چاند نہیں دکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ 30 کا ہے۔ پھر اب دوسرے دن 30 مکمل ہو جاتا ہے اور تیسرے دن سے پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ 31 کا اس میں سوال نہیں ہے۔ عربی کا پہلا مہینہ محرم الحرام سے ہوتا ہے شروع۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ عربی کے 12 مہینے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور 12، اللہ رب العالمین کے پاس بھی مہینوں کی تعداد جو ہے 12 ہی ہے۔ منها 4 حرم، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، محترم ہیں۔ 4 مہینے جو محترم ہیں وہ 3 لگاتار ہیں، ایک ذی قعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم، اور چوتھا جو حرمت والا مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ تو یہ مہینہ ذرا بیچ میں آ جا رہا ہے اور باقی 3 مہینے لگاتار ہیں۔ یہ محترم مہینے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس ان کی حرمت ہے، ان کا تقدس ہے، ان کی عزت ہے، ان کا اکرام ہے۔ ہمیں بھی ان کا احترام کرنا ہے، ان مہینوں کا احترام کرنا ہے، ان کی حرمت کو پامال نہیں کرنا ہے، ان کی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ آپ لوگوں کو جان کر تعجب ہوگا کہ عرب کے لوگ جو اتنے اجر تھے، جاہل تھے اسلام سے پہلے، لیکن وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں لڑائی اور جھگڑا نہیں کرتے تھے، کسی کا خون نہیں بہاتے تھے، کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن افسوس ہے آج مسلمانوں کے اوپر کہ وہ ان حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے عام مہینے ہیں اسی طریقے سے ان حرمت والے مہینوں کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کو بھی لے کے جا رہے ہیں۔ گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، خون خرابہ سب ویسے ہی چالو ہے، جبکہ جاہل، عرب کے جاہل بدو اسلام سے پہلے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ وہ جو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور لوگوں کا مال چھین لیتے تھے، لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ مہینے شروع ہوتے تھے حرمت والے اپنے تمام برے کاموں سے باز آ جاتے تھے۔ اور چنانچہ عرب میں صرف انہی حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی سفر کر سکتا تھا تو کر سکتا تھا، باقی دنوں میں اگر کوئی سفر کرتا تو پھر اس کے جان اور مال کی کوئی گارنٹی نہیں رہتی تھی۔ تو عرب کے لوگ جو تجارت کرتے تھے انہی حرمت کے مہینوں میں وہ تجارت کرتے تھے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ جو 3 مہینے حج کے مہینے ہیں، انہی مہینوں میں وہ لوگ تجارت کرتے تھے، سفر کرتے تھے اور سال بھر کی روزی کماتے تھے۔ اور بیچ میں جو رجب آیا اس مہینے میں، باقی دنوں میں اگر وہ سفر کرتے تو پھر ان کی عزت، جان، مال کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ان عرب کے جاہل گواروں سے، زمانے جاہلیت کے لوگوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں آج کے مسلمان، کہ ان حرمت والے مہینوں کا نام بھی معلوم نہیں ہے اور ان کی حرمت کا بھی ذرا پاس و لحاظ نہیں ہے۔ پہلے جس طرح عام دنوں میں، عام مہینوں میں جس طرح رہتے تھے اسی طرح ان حرمت والے مہینوں میں رہ رہے ہیں۔ اور تو اور اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے جسے ہم محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں، جو پاکیزہ مہینہ ہے،
جو ہمارے نفس کے محاسبے کا مہینہ ہے کہ ایک سال ہم نے کیسا گزارا، ایک سال ہمارا گزر گیا، کس طرح گزرا؟ کیا ہم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اس سال کو گزارا ہے، یا کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزشتہ سال کو گزارا ہے؟ محاسبے کا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ آیا تو ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، لیکن مسلمان اس محاسبے کو بھی بھول گیا، اور اپنا محاسبہ کرنے کے بجائے، اپنے گناہوں پہ توبہ اور استغفار کرنے کے بجائے، آئندہ کی بہترین پلاننگ کرنے کے بجائے، مہینے کی شروعات سے ہی نوحہ اور ماتم میں لگ جا رہا ہے۔ یہ نوحہ اور ماتم کا گویا کہ مہینہ بن گیا ہے۔ محرم کا مہینہ ایسا بن گیا ہے کہ اس میں کوئی شادی بیاہ، کوئی بھی خوشی کا کام نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ سوگ کا مہینہ ہے، الحمدللہ یہ غم کا مہینہ ہے، جبکہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ نہ تو غم کا مہینہ ہے، نہ ہی سوگ کا مہینہ ہے، نہ ہی ماتم کا مہینہ ہے۔ کسی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ صرف عورت کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینہ 10 دن شوہر کے اوپر غم کر سکتی ہے، سوگ منا سکتی ہے، یعنی کہ اچھے کپڑے نہیں پہنے گی، اور اتنا ہی، اور کیا، باہر نہیں پھرے گی، بنے گی نہیں، سنورے گی نہیں۔ لیکن سر پیٹنا، سینہ پیٹنا اور چیخنا اور چلانا تو یہ کسی کے انتقال پہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ نے تو ہم کو رونے سے منع کیا ہے، لیکن آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں جو اللہ رب العالمین مومن بندوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ ہم نے جو منع کیا ہے وہ چیخنے اور چلانے سے منع کیا ہے۔ ماتم اور نوحہ کس کو کہتے ہیں؟ چیخنا، چلانا، چیخ کر کے، چلا کر کے غم کرنا کہ ہاں یہ چلے گئے، یہ کیسے تھے، ویسے تھے، ان کے تعریفیں بیان کرنا، جس طرح ابھی ماتم ہو رہا ہے، اور سینہ کو بھی کرنا، چیخنا چلانا، عورتوں کو بلا لینا، عورتیں چیخنا چلانا، تو یہ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ چاہے ہمارے والد کا انتقال ہو، یا ہماری والدہ کا انتقال ہو، یا ہمارے کسی بھی قریبی کا انتقال ہو، اس پہ ماتم کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ جب ہم اپنے قریبی رشتہ دار کے انتقال پر ماتم نہیں کر سکتے ہیں تو، اور وہ بھی اب تازہ انتقال ہوا تو اس پہ ماتم نہیں کر سکتے ہیں، تو ذرا سوچیں 1400 سال جس واقعے کا ہو چکا ہے، اس واقعے پر اب ماتم کرنا، اب نوحہ کرنا، یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ اور ماتم کرنے والوں پر لعنت بھیجا ہے، ان کو ملعون کہا ہے۔ تو اس لیے مسلمان ایک غلط راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ اصل یہ نوحہ اور ماتم جو آیا ہے یہ شیعوں کے طرف سے آیا ہے۔ شیعہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اسلام سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں، وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ ہم اہل سنت کو لوگ بیوقوف بناتے ہیں، اگر کوئی کسی کا دوست ہے تو کہتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں شیعوں کا قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کو بدل دیا، جبکہ قرآن کی حفاظت کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے لے لیا ہے قیامت تک۔ اور صحابہ کرام جیسے ہی قرآن اترتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے یاد کر لیتے تھے، اور جب قرآن کو مدون کیا گیا تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی کسی بھی آیت کو مصحف میں اس وقت تک نہیں لکھے جب تک کہ کئی صحابہ اس آیت کے بارے میں گواہی نہ دے دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کاتبین وحی کو رکھے ہوئے تھے، 10 صحابہ کاتب کے طور پر مقرر تھے۔ جب بھی کوئی آیت اترتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو بھی حاضر ہوتے تھے ان کو بلاتے تھے اور لکھوا دیتے تھے۔ کبھی وہ چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا جاتا تھا، کبھی وہ پتوں پہ لکھا جاتا تھا، کھجور کے پتوں پہ،
اور کبھی وہ چمڑے کی باریک جھلی پہ لکھا جاتا تھا، کبھی وہ چوڑی ہڈی پہ لکھا جاتا تھا، اور پھر اس کو محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے قرآن کو محفوظ کیا گیا، اور صحابہ بھی اس کو یاد کیے۔ اس قرآن کو کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بدل دیا گیا ہے، اس میں حضرت علی کی امامت کے آیتیں کے بارے میں آیتیں تھیں، اور صحابہ نے حضرت علی سے دشمنی کے طور پر ان امامت کی آیتوں کو حذف کر دیا۔ اب یہ جو قرآن مسلمانوں کے پاس ہے یہ محرف قرآن ہے، تبدیل شدہ قرآن ہے، اور اصلی قرآن ان کے امام غائب کے پاس ہے۔ وہ آئیں گے آخری وقت میں، کب آئیں گے معلوم نہیں، بلکہ امام غائب جس کو لوگ بولتے ہیں وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے، تو آنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو شیعوں کا جو عقیدہ ہے بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے، اسلام سے دور ہونے کا ان کا جتنا بھی عمل ہے وہ ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے ان کے عالم سے مسئلہ پوچھا کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ ہمارا عالم نہ ہو تو ہم کس طرح عمل کریں؟ تو پھر ان کے عالم نے کیا جواب دیا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اس نے کہا کہ تم سنی عالم سے مسئلہ پوچھو اور اس کا اپوزٹ کرو، تم سنی عالم سے مسئلہ پوچھو اور اس کا اپوزٹ کرو، اس کے مخالف پہ، وہی ہمارا مسلک ہے، وہی ہمارا دین ہے۔ تو شیعت جو ہے پورا قرآن اور حدیث کے مخالف ہے، اور یہ لوگ ان صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے امام غائب آئیں گے تو پھر ان کو خبر سے نکالیں گے، ان کی لاش کو سولی پہ لٹکائیں گے، ان کو کوڑے ماریں گے۔ نعوذ باللہ، اس طرح کے غلط عقائد ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ لوگ لعن طعن کرتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، زنا کا الزام لگاتے ہیں، اور ملعونہ بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے اذان میں بھی ان کی تحریف ہے، ان کی اذان مسلمانوں کی اذان سے، سنیوں کی اذان سے الگ ہے، اقامت الگ ہے۔ اقامت میں پھر صحابہ کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور پھر ان شیعوں کی تقلید کر رہے ہیں، ان شیعوں کے مجلسوں میں جا رہے ہیں اور ماتم کی مجلسوں میں جا رہے ہیں، اور یہ جو ماتم ہے اس کو شریعت سمجھ رہے ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ شریعت نہیں ہے بلکہ دین سے ایک الگ چیز ہے، اور دین سے، شریعت سے مخالف عمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو گالی دے رہا ہے، بڑے بڑے صحابہ کو جو گالی دے رہا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے ذریعے ہی دین ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کو گالی دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کا دین ہی بیکار ہے، یہ جو سنی مذہب ہے، قرآن و حدیث کا مذہب ہے، یہ بیکار ہے۔ اور یہ لوگ یہی مشہور کرتے ہیں کہ صحابہ صحیح نہیں ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو صحابہ کے اوپر ان کا اعتماد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو بھی حدیثیں مروی ہیں وہ صحابہ سے مروی ہیں۔ تو اگر صحابہ کو مان لیں گے تو پھر حدیثوں کو ماننا پڑے گا، قرآن کی آیتوں کو ماننا پڑے گا، جبکہ یہ لوگ قرآن کی آیتوں کو مانتے نہیں ہیں اور احادیث کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ ان کے پاس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ان کے امام کا قول ہے۔ شیعوں کے پاس ان کے امام کا قول حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حدیث نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو حدیث نہیں مانتے، ان کے امام نے جو کہا ہے اس کو حدیث مانتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے سنی نوجوان ان کے چالوں میں پھنستے جا رہے ہیں، ان ماتم کی مجلسوں میں جا رہے ہیں اور غلط کے عقیدے کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور تعجب کی بات ہے، یہ جو لوگ نواسے رسول کی شہادت کا ماتم کر رہے ہیں، معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ نواسے رسول کو شہید کس نے کیا؟ کسی سنی نے نہیں کیا ہے، نواسے رسول کو شہید انہی شیعوں نے کیا ہے۔ یہ مکار دھوکے باز قوم ہیں، ان لوگوں نے ہی خطوط لکھ کر کے بلایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کو اپنا امیر مانیں گے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ لیکن جیسے ہی حضرت حسین وہاں پہ پہنچے تو لوگ بدل گئے،
وعدہ خلافی کر لیے، اور پھر جو وہاں کے گورنر تھے وہ گورنر کے ساتھ مل کر کے حضرت حسین سے جنگ کیے۔ تو حضرت حسین سے جنگ کرنے والے، حضرت حسین کو شہید کرنے والے کوئی سنی نہیں تھا، وہ پورے شیعہ ہی تھے۔ اور آج بھی شیعوں میں ایک گروپ ایسا ہے جو مانتا ہے کہ انہوں نے ہی شہید کیا ہے، اور پھر وہ لوگ اس پر توبہ کرتے ہیں۔ لیکن اکثر شیعہ جو ہے اس کو سنیوں کا کارنامہ بتاتے ہیں، اور نعوذ باللہ حضرت یزید کے اوپر الزام لگاتے ہیں، جبکہ حضرت یزید نے حضرت حسین کو شہید کرنے کا آرڈر نہیں دیا تھا۔ جھوٹا الزام ان کے اوپر لگاتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ایک صحابی رسول اور ایک تابعی کے اوپر یہ جھوٹا بہتان اور الزام لگاتے ہیں۔ تو حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن لوگوں میں کچھ اور مشہور کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو جھوٹے قصہ گو ہیں، یہ جھوٹے کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ ان کو اس طرح تڑپا کر کے مارا گیا، ایسا مارا گیا، ویسا مارا گیا۔ ارے وہ مارنے والے کون تھے وہ تو بیان کرو۔ مارنے والے وہی تھے جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تڑپانے والے، پانی نہ دینے والے یہ شیعہ ہی تھے۔ تو ایک طرف تم قتل کرتے ہو نواسہ رسول کا، اور پھر دوسری طرف ماتم کرتے ہو۔ یہ کون سی محبت ہے؟ اہل بیت سے، اہل بیت اطہار سے جو محبت کا تم دعویٰ کر رہے ہو، یہ بالکل جھوٹی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ اس دعوے کے پیچھے یہ لوگ اسلام کے خلاف عمل کر رہے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ اصل ان کا جو بانی عبداللہ بن سبا یہ یہودی تھا جو شیعوں کا بانی ہے، وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا مذہب لایا اور شیعت کا وہ بنیاد ڈالا آل بیت کے سے محبت کے نام پہ، اور پھر اس مذہب کو رائج کیا، اور انہی لوگوں نے آگے چل کر حضرت عثمان کو شہید کیا۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے کوئی نہیں اور نہیں تھے، یہی شیعہ تھے جو قرآن پڑھتے وقت روزے کی حالت میں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، خون کے چھینٹے قرآن کے اوپر پڑے پھر بھی چھوڑا نہیں، یہ وہی شیعہ تھے۔ لیکن آج سنیوں کو گالی دیتے ہیں، ان کو لعن طعن کہتے ہیں، اور افسوس ہے کہ ہمارے سنی بھائیوں کو دین کی تاریخ معلوم نہیں ہے، اسلام کی تاریخ معلوم نہیں ہے، تو اس لیے ان جھوٹے قصے کہانیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ عمل، یہ مہینہ، یہ ماتم کرنے کا مہینہ نہیں ہے، اور خاص طور سے عاشورہ کا جو دن ہے یہ روزہ رکھنے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے، پہلے آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب مدینہ گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح حاصل ہوئی تھی، اس لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم 10 کے ساتھ ایک دن اور ملا لیں گے، اگلے سال سے 9 یا 11 دن محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ 10 کا تو رکھیں گے ہی، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، تو یہ دن روزہ رکھنے کا ہے، اور نفلی روزوں میں اس کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ چنانچہ اس سے ایک سال اگلے، ایک سال پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دن روزہ رکھنے کا ہے، ماتم کرنے کا نہیں، شربت پینے کا نہیں، سبیل نکالنے کا نہیں، اور جو مختلف یہ کام ہوتے ہیں شیعوں کی طرف سے، ان کاموں کے لیے یہ دن نہیں ہے، بلکہ عبادت، ایک اہم عبادت روزے کے لیے ہے، اور یہ ماتم کا دن نہیں ہے، یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور حق بات معلوم کرنے کی توفیق دے، حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہر قسم کے خرافات اور بدعات سے ہماری حفاظت فرما، جب تک دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، خاتمہ ایمان کے حال فرما۔ جو بھائی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے آباء و اجداد جو آج قبرستان میں مدفون ہیں ان کی مغفرت فرما، کرور بکرور ان کو اپنی رحمتوں اور مغفرتوں سے نواز دے، ہمیں ہر قسم کے فتنہ اور فساد سے بچا، جب تک دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، خاتمہ ایمان کے حال فرما، جہنم کی آگ سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم وفی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر غفور رحیم۔